کے پیارے دیوانوں، ولیوں میں ہر ولی کی شان جدا جدا ہے۔ عام اولیاء اللہ کے بارے میں یہ فضیلت بیان کی گئی، لیکن وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کے خاندان کے اولیاء ہیں ان کی شان ہی کچھ اور ہے، اور اسی خاندان سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا تعلق ہے۔ یہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نور بخشی خاندان میں، سمنان جو ایران کا ایک علاقہ ہے وہاں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت کے متعلق بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ آپ کے ابا جان حضرت ابراہیم نور بخشی یہ وقت کے تاجدار تھے، بادشاہ تھے، اور آپ کو کوئی اولاد نہ تھی، اولاد نہیں تھی، بڑی فکر رہتی تھی کہ اولاد نہیں ہے تو میرا تخت سنبھالے گا کون۔ تو ایک دن آپ اپنی بیوی کے ساتھ چاشت کی نماز کے بعد اپنے محل میں جلوگر تھے، تو دیکھا کہ ایک مجذوب بزرگ، ابراہیم مجذوب ان کا نام تھا، وہ بغیر کسی دروازے کے، کیونکہ دروازے پر تو پیرے لگے تھے، صحن کے اندر کھڑے ہوئے نظر آئے۔ میاں بیوی کو متفکر دیکھا، فکر میں ڈوبا ہوا دیکھا، تو ابراہیم مجذوب نے فرمایا بادشاہ جی کیوں آپ اس قدر فکر مند ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم نور بخشی جو سرکار مخدوم اشرف کے والد ہیں، آپ نے عرض کیا، کیونکہ جب ان کو اپنے محل کے اندر اچانک دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ والے ہیں، اللہ کے اولیاء کو اللہ کتنی طاقت دیتا ہے کہ جب چاہیں اپنے تصرفات سے جہاں چاہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اس پہ بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن میں دلیلوں سے صرف نظر کرتے ہوئے مخدوم پاک کی سیرت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ صرف ایک دلیل پیش کرتا ہوں کہ ولی کا تصرف اتنا ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں اپنی ولایت کی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ نمل کے اندر اللہ پاک نے حضرت آصف ابن برخیہ کا ذکر کیا کہ آصف بن برخیہ پلک کے جھپکتے آپ نے یمن سے جو ہے وہ تخت بلقیس ملک شام میں لا کر کے پیش کر دیا۔ یہ قرآن میں موجود ہے، یعنی اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں، اور وہ یمن بھی پہنچے، یہاں بھی موجود وہاں بھی موجود، یہاں بھی موجود وہاں بھی موجود۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ پلک جھپکتے انہوں نے تخت بلقیس لا کر کے پیش کر دیا۔ تو یہی عقیدہ قرآن سے ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو طاقت دے، ولایت کی طاقت، تو وہ اپنی طاقت سے جہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے، اور جو پہنچ جاتا ہے تو وہ نظر بھی آتا ہے، لیکن نظر آنے کے لیے ایسی نظر چاہیے۔ وہ تو جلوہ بکھیر رہے ہیں لیکن ہماری نظر کام نہیں کرتی، اور جس پہ کرم ہو جاتا ہے وہ پھر اس کو نظر بھی آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضرت ابراہیم نور بخشی سرکار مخدوم اشرف کے والد کہتے ہیں کہ بابا جی بات یہ ہے کہ گھر میں اولاد نہیں ہے، بیٹا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا، میں تجھے بیٹے کی ایک نہیں بلکہ 2 بیٹوں کی تجھے بشارت دیتا ہوں، اور نام بھی عطا فرمایا۔ ایک کا نام محمد اشرف ہوگا اور دوسرے کا نام محمد عارف ہوگا۔ آپ غور فرمائیں، 2 بیٹوں کی بشارت دی، اور فرمایا جو اشرف ہوگا وہ اپنے وقت کا بہت بڑا ولی ہوگا، اور اس کا فیضان مشرق سے لے کر مغرب تک کے جو ہے وہ پھیلے گا، اور شمال سے لے کر جنوب تک کے پھیلے گا۔ آپ غور فرمائیں، لوگ کہتے ہیں کل کیا ہونا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، بالکل نہیں پتا۔ اللہ جس کو نہ بتائے کسی کو کل کیا، پل میں کیا ہونا ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن اگر اللہ بتا دے تو قیامت تک کے حالات اللہ کے ولیوں کو بھی پتا چل جاتے ہیں۔ تو مخدوم اشرف کی ولادت نہیں ہوئی، اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں لیکن سنو سنو، اس پر یہ جو دعا کی جا رہی ہے یہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ اس کی بھاری قیمت تمہیں دینی پڑے گی۔ اور اس کے بعد آپ یہ کہہ کر کے تشریف لے گئے۔ پھر کیا تھا؟ خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، گویا کہ حضرت ابراہیم نور بخشی کے آنگن میں خوشیوں کے پھول کھلنے لگے، اور چند دنوں کے بعد خوشخبری ملی کہ جو ہے وہ محترمہ کے شکم کے اندر کوئی پروان چڑھ رہا ہے، کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اللہ،
سرکار مخدوم اشرف کی آمد سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت ان کی امی کے خواب میں تشریف لا کر فرماتے ہیں، بیٹی تیرے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ اپنے دور کے اولیاء میں ایک بلند مقام رکھنے والا ولی ہوگا۔ اور اس طرح 708 ہجری کے اندر حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت مخدوم پاک ابھی ننھے سے بچے ہیں، آپ مدرسہ آتے جاتے ہیں کہ اس درمیان میں آپ کی ملاقات حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ جناب خضر سے آپ کی ملاقات بچپن میں ہوئی، چہرے سے نورانیت ظاہر تھی اور نسب حسینی تھا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت جب جناب خضر سے ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسم جلالت اللہ کی تعلیم دی۔ اور یہ اسم جلالت اللہ ہم بھی پڑھتے ہیں، لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ ایسے انداز سے تعلیم دی پڑھنے کی، نہ زبان ہلے نہ ہونٹ حرکت کرے، وہ ایک باطنی ذکر ہے جو صوفیاء کرام اپنے مریدوں کو کرنے کے لیے تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت مخدوم اشرف نے 2 سال تک کے اسم جلالت اللہ کا ذکر کیا، اور جب ذکر کیا تو آپ کی ملاقات عالم رویا میں حضرت سیدنا اویس قرنی سے ہوئی۔ اویس قرنی نے آپ کو اپنے باطنی فیضان سے مالا مال کیا۔ اس طرح سے آپ کو روحانی طاقت جو ہے وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصیب ہوئی اور دل دنیا سے اچاٹ ہوا۔ لیکن اس کے بعد والد بزرگوار کا انتقال ہوا۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں آپ جو ہے تخت سلطنت کو سنبھالتے ہیں، اور 10 سال تک کے آپ انتہائی جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ اور منہاج نبوت پر جو ہے اللہ اکبر حکومت اور سلطنت کا کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ جن دنوں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر 10 سال تک کے حکومت کا انداز جو ہے وہ بادشاہوں کی طرح نہیں بلکہ صوفیوں کی طرح، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرح، بلکہ سیدنا فاروق اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو آپ جو ہے وہ بادشاہی خدمت انجام دے رہے تھے، اس میں آپ نے عدل و انصاف کے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت مخدوم پاک اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر گئے ہوئے تھے، سپاہ موجود تھی اور آپ شکار کرنا چاہتے تھے۔ ایسے عالم کے اندر مخدوم پاک کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی، اور وہ عورت گولن تھی۔ اس نے عرض کیا، اے بادشاہ، تیرے سپاہی نے ظلم سے میرا دہی چھین لیا اور دہی چھین کر کے کھا گیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تو اس کو پہچانتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اگر وہ میرے سامنے آئے تو میں اس کو پہچان لوں گی۔ آپ غور کریں، ہمارے آقاؤں نے جو بادشاہت کی اولیاء اللہ نے وہ کس شان سے کی، عدل و انصاف کے ساتھ کی ہے۔ اللہ اکبر، کہ اگر کوئی اپنا سپاہی بھی کسی سے ظلمن کو چھین کر کے کھا لے تو کس طریقے سے انصاف دلاتے ہیں۔ بڑھیا کے لیے سارے سپاہیوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد ایک سپاہی کے بارے میں بڑھیا نے کہا، یہ دیکھیے اسی نے میرا دہی کھایا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو نے اس کا دہی کھایا؟ اس نے ڈر کے مارے جھوٹ بولا، نہیں حضرت، میں نے نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا، رک، اور اس کو فرمایا کہ جا اس جنگل کے اندر دوڑ۔ 7 چکر لگوائے، اس کو خوب دوڑایا۔ جب وہ دوڑ چکا تو آپ نے مکھیاں پکڑنے کے لیے کہا، مکھیاں پکڑی گئی اور اس کے منہ میں ڈالا۔ جب مکھیاں گئی تو چونکہ وہ دوڑتے دوڑتے ہانپ گیا تھا، اور جب منہ میں مکھی گئی تو اس کو الٹی ہوئی، تو الٹی کے اندر اس کا دہی نکلا۔ تو آپ نے فرمایا، جھوٹ بولتا ہے، اور اس کو سزا دی، اور وہ گولن کو اس کی قیمت ادا فرمائی۔ اس انصاف کے ساتھ آپ نے 10 سال تک کی حکومت کی، لیکن آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ جس دل میں خدا بستا ہے اس دل کے اندر پھر مال کی محبت نہیں ہوتی، اقتدار کی محبت نہیں ہوتی۔ دیندار طبقہ اللہ کے لیے حکومت اور سلطنت کو ٹھوکر مارتا ہے۔ اصل دیندار، سچے دیندار وہ ہوتے ہیں، وہ دین کے ذریعے دنیا نہیں کماتے بلکہ دنیا کو ٹھکراتے ہیں، دنیا کو اپنے قریب آنے نہیں دیتے۔ اور مخدوم پاک کسی طرح کوشش کرتے تھے کہ میں جلد سے جلد حکومت چھوڑ کر کے اس راہ کی طرف بڑھوں جو راستہ مجھے جانا ہے۔ آپ نے اپنی امی سے کہا، امی میرا دل اس سے اچاٹ ہو گیا ہے حکومت و سلطنت سے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ماں نے آنکھ میں آنسو لائے، کہا بیٹا اسی دن کا انتظار تھا، کیونکہ تجھے شاید معلوم نہ ہو
कि हमें पहले ही बता दिया गया था कि तू छोड़ करके जाएगा, लेकिन इस तरह मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, बल्कि अगर तूने जाना है तो लाओ लश्कर के साथ जाना, ताकि मैं ये तसव्वुर करूं कि मेरा बेटा किसी मुहिम पर जा रहा है। और बेटे सुन, अगर तू फातेह बन करके नहीं, बल्कि मैं तुझे दुनिया की जमीन का फातेह बनाकर नहीं भेज रही हूं, बल्कि मैं तुझे फातेह नफ्स बनाकर भेज रही हूं। इसलिए कि जो नफ्स को फतेह कर लेता है वो पूरी कायनात को फतह कर लेता है, क्योंकि मौला अली का कौल है, आप सुनिए, अल्लाहु अकबर। मौलाए कायनात फरमाते हैं जन्नत 2 कदम पर है, इंसान अपने नफ्स पर 1 कदम रखे और दूसरा कदम वो जन्नत में रखे। आज तो लोग नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तला हैं। नफ्स कहता है जिना के मनाजिर देखना है तो मेरी कौम के जवान जिना के मनाजिर देखते हैं। नफ्स कहता है शराब पीना है, मेरी कौम के जवान शराब पीते हैं। नफ्स कहता है ताश के पत्ते खेलना है, मेरी कौम के जवान ताश के पत्ते खेलते हैं। याद रखो, नफ्स कहता है गुनाह करना है, मेरी कौम के जवान गुनाह करते हैं। जब तक नफ्स अम्मारा की बात मानते रहोगे उस वक्त तक खुदा की रजा हासिल नहीं करोगे। अगर खुदा को मनाना है तो अपने नफ्स को कुचलो। अल्लाह अकबर। नफ्स पर पैर रखो। नफ्स अम्मारा जिन गुनाहों की तरफ ले जाना चाहता है उस तरफ न जाओ, बल्कि जिस तरफ खुदा बुलाता है, उसका रसूल बुलाता है, उस तरफ जाओ। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु लश्कर के साथ रवाना हुए, लेकिन चूंकि आपको ये लश्कर छोड़ना भी था, इसलिए आप यूं करते थे कि अल्लाह अकबर, कहीं सोते थे और लश्कर सो रहा है तो लोगों को छोड़ करके निकल जाते थे, जो लोग जगते रहते थे वो पीछे आ जाते थे। इस तरह छोड़ते 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 आखिर में आप अकेले रह गए और आपने सबसे पहले ये इरादा किया कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दूंगा, हज करूंगा और मदीना मुनव्वरा हाजिरी दूंगा। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला सफर हज में थे। आपने हज किया और हज करने के बाद जब आप मदीना मुनव्वरा जाने लगे तो लोगों ने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो आपने फरमाया मेरा नाम सैयद मोहम्मद अशरफ है। जब आपने अपना नाम बताया तो कुछ लोग जो काफिले वाले थे वो लोग आपका मजाक उड़ाने लगे। हूं, जिसको देखो वो सैयद हो जाता है, कोई भी सैयद कहलाता है। यानी ये फितना आज के दौर का नहीं है। जिन लोगों के खून में शराफत नहीं है वो सैयदों को कभी मानते ही नहीं है, उनको मानना नहीं है तो कहते हैं कि तो उस वक्त तो मखदूम अशरफ से चेहरा इतना खूबसूरत था कि आपके हुस्न की बुनियाद पर आपकी दाढ़ी भी सुर्ख थी और पान इतना पसंद था कि अक्सर पान आप खाते थे और पान खाने की वजह से आपके होंठ अक्सर लाल रहते थे, सुर्खी होती थी। आज भी जो है वो उनके खानदान के अफराद में ये चीज हमें नजर आती है। होठों की सुर्खी देखकर मखदूमी सुर्खी की याद ताजा हो जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो चूंकि लोग ताना देते हैं, और याद रखें जिनके नसब सलामत नहीं वही सैयदों की सियादत का इनकार करते हैं, वरना जो साले और शरीफ माँ के बेटे हैं उन्हें तो जो कह दे हम सैयद है वो मान लिया करते हैं। लेकिन अगर करबला में भी अगर शराफत ना हो तो इमाम अली मकाम की सियादत पर भी लोग सवाल या निशान खड़ा करते हैं। सुन्नियों, हमें किसी से सनद लेने की जरूरत नहीं है, हम आशिकाने मुस्तफ़ा हैं। हम जैसे बगैर दलील के नबी को मानते हैं वैसे बगैर दलील के आले नबी को भी मानते हैं। तो मखदूम पाक को उन लोगों ने ताना दिया कि आप सैयद नहीं है। मखदूम पाक का दिल मलाल हुआ, दिल पे ना जो है वो बेचैनी हुई। जाहिर सी बात है, अगर किसी सैयद को आप कहें कि आप सैयद नहीं है तो गोया कि आपने उसकी माँ को गाली दी, और आपने अगर किसी की माँ को गाली दी तो वो आप उसकी माँ पर गाली जो आपने दी है वो आपकी माँ की तरफ लौटती है। तो मखदूम पाक को अपनी वलिया माँ याद आ गई कि मेरी माँ को गाली दी। तो सरकार मखदूम पाक मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो पहले दिमाग पर यही चीज थी कि मैं हुजूर से इस बात को कंफर्म करूंगा कि मैं सैयद भी हूं या नहीं। इसलिए आप गए और गुस्ल किया, और गुस्ल करने के बाद आपने लिबास पहना, फकीराना दुर्वेशाना लिबास, और करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई तो बाहर से आका की बारगाह में अर्ज किया,
अस्सलामु अलैका या जद्दी, ऐ मेरे नाना जान आप पे सलाम। क्योंकि वो पलीत तो नहीं मानते ना मुझे, लेकिन मैं आपको अपना नाना मानता हूं। तो अर्ज किया अस्सलामु अलैका या जद्दी। कब्र अनवर से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम या वलदी। आप मुस्कुरा। ये मर्तबे, सादात के मर्तबे ये होते हैं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। इसलिए कि ये सैयदों का भी मुकद्दर है कि जिनके बाप दादाओं को लोगों ने उनके दौर में न माना तो दौर के लोग कब मानने वाले। उस दौर में जो शरीफ थे उस माना, बाद के दौर के शरीफों ने माना, क़यामत तक के लोग मानते रहेंगे। लेकिन याद रखें किसी के नहीं मानने से किसी के नसब पर हर्फ नहीं आता। सैयद होने का सबसे बड़ा फायदा क़यामत में है कि जो सच्चे सादात हैं सही नसब, वो क़यामत के दिन उनके नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ होंगे। और याद रखें सादात वही है जो रसूलुल्लाह के मिशन पर और मसलक पर कायम है। वरना जो लोग हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले सुन्नत मसलक से हट गए, ना वो सादात हैं और ना उनका एहतराम किया जाएगा। वरना लोग अहले सुन्नत सादात को कहते हैं कि ये सादात नहीं है, और हमारे यहाँ जो आ रहे हैं वो हैं। तो उनसे पूछो कि वो कैसे सादात हैं। जिनका बाबा अली है, क्या उनका अकीदा भी अली की तरह है? अगर उनका अकीदा अली की तरह है तो उनसे कहो कि वो या अली क्यों नहीं कहते, वो नारे हैदरी क्यों नहीं लगाते। हमें तो वो सादात महबूब है जो नारे हैदरी लगाते हैं। हमें तो उन सैयदों पर एतमाद है जो नारे रिसालत लगाते हैं या गौसल मदद के नारे जपते हैं। तो याद रखना सुन्नियों, हर किसी के नाम के साथ सियादत का टाइटल देख करके झुकना नहीं, वही हमारा है जो पंजतन पाक के नक्शे कदम पर है, जो करबला वालों के नक्शे कदम पर है। इसलिए कि करबला वाले कौन से, जब करबला में सब लुट गया तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो सैयदों के बाप है कहते हैं इन्नल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबीजिल मोहतरम। जो करबला में गमों में खड़े होकर नबी पे सलाम पढ़ रहा था वो सैयदों का बाप इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। तो इससे पता चला जो सच्चा सैयद होगा वो कभी नबी पर सलाम पढ़ने का मजाक उड़ाएगा। बहरहाल गुफ्तगू दूर ना निकले तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या जद्दी, ऐ मेरे नाना जान आप पे सलाम हो। जवाब आया वालेकुम अस्सलाम या वलदी, ऐ मेरे बेटे। कुर्बान क्या लज्जत मिली होगी, ऐ मेरे बेटे तुझ पर भी सलाम हो। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फिर मदीने मुनव्वरा रहे और मदीने मुनव्वरा की तरफ से इशारा हुआ कि तेरा हिस्सा बंगाल में एक मर्द दरवेश रहता है, उसका नाम अलाउल हक पंडवी है और वो खालिद इब्ने वलीद की नस्ल से है, उसके पास तूने जाकर मुरीद होना है। हजरत मखदूम पाक ने मुख्तलिफ अकवाल है। फिर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने मदीने तैयबा से पंडवा का सफर किया। अब लोग सोचते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान मिलना ही है तो डायरेक्ट क्यों नहीं मिलता। देखो डायरेक्ट मिलेगा लेकिन एक सिस्टम है रूहानियत। जैसे आपको मैं एक बात बताऊं, दरिया है दरिया, तो दरिया का रुख अगर डायरेक्ट खेती की तरफ हो जाए तो दरिया तेजी से बहता है, तो बताओ खेतियां उगेगी कि उजड़ जाएगी? उजड़ जाएगी, क्योंकि नर्म नाजुक खेती के अंदर इतनी ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है कि वो दरिया के बहाव को बर्दाश्त कर सके। तो उसके लिए जिन किसानों की अकल सलामत है और जो खानदानी किसान है, तो खानदानी किसान जो ऐसे जाली बन गए वो नहीं, इंसान किसी मामले में हो खानदानी होना चाहिए। इसलिए कि जो खानदानी होते हैं उनके पास खानदान की रिवायतें होती है। ये खास बात आगे भी इसको याद रखना, अगर किसान भी खानदानी हो तो वो गुर जानता है खेती करने के, और जो किसी को यूं ही किसी ने बना दिया तो उसको पता ही नहीं होता कि हल चलाने का अंदाज भी क्या होता है, क्योंकि बैल के पीछे चलने का भी एक हुनर होता है, उसको हाँकने का भी एक हुनर होता है। इसलिए खानदानी किसान क्या करते हैं, वो डायरेक्ट दरिया की तरफ नहीं जाते, बल्कि वो छोटी छोटी नालियां निकालते हैं दरिया से और अपने खेतों में पानी लेते हैं। उनको
کو تو کھیتی ہری کرنا ہے اور دریا کا پانی وہ نالی کے ذریعے سے لیتے ہیں. 1000 بار بلا تشبیہ بلا تمثیل یہ فیضان نبوت کا دریا پورے آب و تاب کے ساتھ بہ رہا ہے. ایمان کی کھیتی کو ہری کرنا ہے تو تمہارے نرم نازک دل اس کو ڈائریکٹ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم عطا کیا ہے کہ اس دریا سے اگر فیض لینا ہے تو اس دریا سے مختلف نہریں نکلتی ہے. جس نہر سے بھی وابستہ ہو جاؤ گے ایمان کی کھیتی ہری ہو جائے گی. لیکن ہر دریا ہر جو ہے وہ نہر اسی دریا سے ہے اور اس دریا میں کسی نہر کا نام قادریت ہے, کسی کا نام چشتیت ہے, کسی کا نام سہروردیت ہے, کسی کا نام اشرفیت ہے, کسی کا نام برکاتیت ہے, کسی کا نام رضویت ہے, کسی کا نام کلندریت ہے, کسی کا نام مداریت ہے, کسی کا نام تیغیت ہے, کسی کا نام ابو لولائیت ہے. گویا کہ مختلف درجے ہیں وہ نہریں ہیں. یہ فرقے نہیں ہیں, یہ ایک دریا کی نہریں ہیں اور یہ الگ الگ نہیں ہے, یہ ساری نہریں ایک ہے. ان سب کا مرکز دریا مصطفیٰ جان رحمت ہے. اس لیے اشرفی رضوی لڑتے نہیں, اس لیے قادری چشتی لڑتے نہیں, کیونکہ دونوں کو ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا مرکز مدینہ ہے, ہمارا مرکز مدینہ ہے. لیکن ایسا بھی ہے کہ جس کا کانٹیکٹ دریا سے ہوگا نہر وہیں سے چلے گی اور کھیتی وہیں سے ہری ہوگی. لیکن جن لوگوں نے نالی بنا لی لیکن دریا سے کنیکشن نہیں کیا تو بتاؤ وہ کھیت میں پانی جائے گا؟ پیری مریدی اس لیے ضروری ہے کہ حضور سے فیض لینا ہے تو کبھی قادری بننا پڑتا ہے, کبھی چشتی بننا پڑتا ہے, کبھی رضوی بننا پڑتا ہے, کبھی اشرفی بننا پڑتا ہے. اور جھگڑے کے لیے نہیں بننا پڑتا بلکہ فیضان لینے کے لیے بننا پڑتا ہے. لیکن قادری کون بنے گا؟ جو غوث پاک سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ سے کانٹیکٹ رکھتا ہے. کچھ لوگوں نے بھی پیری مریدی شروع کر دی ان سے اور لوگ مرید ہو رہے ہیں. میں نے یہ کہا یا اللہ یہ کب سے مرید ہو رہے ہیں؟ تو کہا کہ 2 سال سے 5 سال سے. کہا کہ مریدی کا سلسلہ تو 1450 سال سے چلا رہے ہیں, یہ 2 سال میں کون سی نالی تیار ہو گئی؟ کیا اس کا تعلق جو ہے وہ مدینہ منورہ کے دریا سے ہے بھی؟ ورنہ یاد رکھنا کھیتی سوکھی کے سوکھی رہ جائے گی, کبھی ہریالی نہیں آئے گی. شجرہ پوچھو کہ کہاں سے کنیکشن ہے, اور الحمدللہ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے میں پورا شجرہ پڑھ سکتا ہوں. میرے مرشد سے لے کر مدینہ منورہ والے آقا تک ہمارا ہاتھ اس طرح متصل ہے. اور آپ کہیں گے شجرہ تو ہمارے پاس بھی ہے. ایسے شجرہ رکھنے سے کام نہیں چلتا. جو میرا عقیدہ وہی میرے پیر کا, اس کے پیر کا بھی وہی عقیدہ, 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 اس کے پیر کا بھی وہی عقیدہ. یہ عقیدے میں جب برابر جو ہے مساویت ہوتی ہے اور یگانیت ہوتی ہے تو شجرہ ملا ہوتا ہے. ورنہ پیر کا عقیدہ الگ, مرید کا عقیدہ الگ, تو پھر کنیکشن کہاں رہا؟ وہ تو کٹ گیا. اب اگر کوئی اپنے آپ کو قادری نقشبندی چشتی لکھتا ہے تو پوچھو کیا غریب نواز جیسا تیرا عقیدہ ہے؟ غریب نواز تو امام حسین کے لیے کہتے ہیں شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دیپ بنا است حسین, اور آپ کہتے ہو صرف حضرت حسین. تو مطلب آپ کا رشتہ ملا نہیں ہے, بات ہنسنے کی نہیں ہے. مرید ہونے کے لیے بھی ہمارے سرکار ماریر شریف کے صاحب سجادہ نجیب میاں سرکار کہتے ہیں پانی پیو چھان کر اور پیر کرو پہچان کر. ان کا بڑا پیارا نعرہ ہے. اور پیر کرنے سے پہلے دیکھو یہ پیر ہے, پیر تو نہیں ہے. ہاں پیر ہوگا تو خدا تک پہنچائے گا. سبحان اللہ. اور ہمارے پیروں کی شان کیا ہے؟ جا کر کے مدینے سلام کرتے السلام علیکہ یا جدی, تو اتنا مضبوط رشتہ ہے, جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا ولدی. یہ ان آقاؤں سے اپنا رشتہ ہے الحمدللہ تعالی. یہ ایک ہمارا پیر ہے جسے مخدوم اشرف کہتے ہیں, یوں جواب آیا. ایک دوسرا پیر ہے, میں کبھی یہ بات نہیں کرتا لیکن آج تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں. مجھے بے فضل ہی تعالی 14 سلسلوں کی خلافت ہے, لیکن جب بھی کسی نے خلافت دی تو میں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا اس کا ذکر؟ اس لیے نہیں کیا کہ یہ چیزیں چھپانے کی ہوتی ہے, چھپانے کی نہیں ہوتی. ہاں تو لیکن رفاعی سلسلے کا بھی میں خلیفہ ہوں اور اشرفی سلسلے کا بھی خلیفہ, اس لیے میں اشرفی بھی ہوں, رضوی بھی ہوں, چشتی بھی ہوں.
14 सिलसिले मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, और मैं इस पे फख्र नहीं बल्कि शुक्र करता हूँ। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में घूमना होता है, लोग शफकत करते हैं, हमारे पीरान निज़ाम बड़ी शफकत करते हैं, अता करते हैं, नवाजते रहते हैं। तो इसीलिए मेरा ताल्लुक हर खानका से, मैं कभी किसी खानका का बेअदब नहीं हूँ, इसलिए कि बेअदब वो होता है जो खानका से बाहर होता है। मेरा रिश्ता तो इतने लोगों से जुड़ा हुआ है। तो एक तो मखदूम अशरफ हमारा पीर, सलाम किया, सलाम अलैका या जद्दी, वाले जवाब वालेकुम अस्सलाम या बर। और हमारा दूसरा पीर रिफाई सैयद अहमद कबीर रिफाई, सैयद अहमद कबीर रिफाई, ये गए बारगाह रिसालत में। जो नबी को जिंदा मानेगा वो क्या अर्ज करेगा, है? जो नबी को मुर्दा मानेगा वो क्या अर्ज करेगा? अर्ज तो जिंदा करता है जो जिंदा मानता है। लोग जिनके अकीदे ये हो कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, वो जाएंगे तो मांगेंगे क्या? वो जैसे अस्सलाम अलैका या हलल कुबूर पढ़ते हैं, बस वैसे ही जाके अस्सलाम अलैका या नबी पढ़ देते हैं। लेकिन 12 लोग वहां तो या नबी तो पढ़ते हैं। एक मर्तबा मैं मदीना शरीफ हाजिर हुआ, सरकार का करम, आप लोगों की खिदमत करते हैं ना, आप लोग की जूतियां सीधी करते हैं, खिदमत करते हैं, तो करम होता है, तो साल में 2-3 बार सरकार बुला ही लेते हैं, हाजिरी हो जाती है। तो मैं हाजिर हुआ, तो हाजिर होने के बाद सरकार की बारगाह में तो अपने तो गुलाम ही हैं, वहाँ तो सांस लेना भी जो है वो डर लगता है। अदब का हेस्त जेरे आसमाज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनेदो बायज़ीदी जां। तो एक साहब मालेगांव के थे, तो लेकिन वो मुझसे मुत्तफिक नहीं थे, इसलिए कि वो अहले सुन्नत से उनका ताल्लुक नहीं था, इसलिए वो मुत्तफिक नहीं थे। वहाँ मिले तो उसने कहा मौलाना जो है वो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ बारगाह रिसालत में हाजिरी दूँ। मैंने उनको देखा, मैं कहा आप है कहाँ के? तो कहा मालेगांव रहता हूँ, नाम नहीं लूँगा, लेकिन कहा कि आप चाहता हूँ कि आपके साथ हाजिरी दूँ। मैं कहा ठीक है, बात ऐसी है तो चलो। तो मैं वहाँ गया तो सुनहरी जालियों के पास मैं खड़ा रहा, तो खड़ा ही रह गया। फिर वहाँ अपनी खबर किसको होती है, खड़ा ही रह गया, अर्ज मारूज का सिलसिला चलता रहा, और वो 2-3 सेकंड के बाद बाहर हो गए। अपनी अपनी तबीयत है सबकी, मैं ये नहीं कहता कि गलत किया कि सही किया, लेकिन बात बता रहा हूँ, वो बाहर हो गए। और चूंकि वहाँ जो मेरी कैफियत थी उन्होंने देखा, तो देख करके वो जो कैफियत होती है मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि ये चीज़ें बताने की भी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने देखा आप रो रो करके बहुत कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? मैंने कहा कि दिल का हाल सुना रहा था, इसलिए कि सारे गम तो यहीं आकर के उगलते ना, इलाज भी होता है, यही इनको ना सुनाए तो किनको सुनाए, यही तो अपने हैं, वरना और किसको सुनाए, और जो इनके हैं वो अपने हैं। तो कहा कि हुजूर तो इंतकाल फरमा गए ना, तो आप हुजूर से अर्ज कर रहे थे। मैंने कहा क्यों, आपने सलाम नहीं कहा? कहा नहीं कहा ना, सलाम तो कहा। मैंने कहा कैसे कहा? तो कहा सलाम अलैका अय्युहन नबी। तो मैंने कहा कि इसका मतलब, तो मैंने 2-3 बार भी पढ़ा, कहा कि या रसूलल्लाह आप पे सलाम हो, अस्सलाम अलैका या नबी, या नबी भी। मैंने कहा आज आपने या नबी कह दिया? बोले हाँ कह दिया। मैंने कहा क्यों कहा? तो बोले कि वो यहाँ मौजूद है ना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं उसका हाथ पकड़ा, हालांकि जल्दी ऐसों का हाथ भी नहीं पकड़ता, इसलिए कि मेरी तबीयत में कुछ अजीब सी बात है। मेरी तबीयत यह है कि जो मेरे नबी का है, अगर वो गटर के किनारे पड़ा है तो मेरा है और वो मुझसे बेहतर है, लेकिन अगर किसी ने हुजूर की बेअदबी कर दी तो मेरी तबीयत में बड़ा गुस्सा है। लोग समझते हैं कि इनको गुस्सा है, सबके लिए गुस्सा नहीं है। मेरे सुन्नी भाई जानते हैं कि मैं कितना नरम हूँ, हाँ वो जानते हैं मैं कितना उनको प्यार देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरा रब जानता है, और वो भी जानते हैं कि मेरी ज़ात को कोई कुछ कहता है मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहता, कभी नहीं कहता, इसलिए कि हम जानते हैं कि हमें और लोग भी कहते हैं जितनी देर तक कि हमें गालियाँ देंगे उतनी देर तक हमारे नबी की तो बेअदबी नहीं करेंगे, इसलिए दूसरे भी कहते हैं तो मुझे टेंशन नहीं होता। हाँ, औलिया के खिलाफ कोई कहे, हुजूर की शान में बेअदबी करे तो फिर मुझे गुस्सा आता है, और उस वक्त तो गुस्सा न आना बेईमान होने की दलील है। ईमान वाले को गुस्सा, देखो शरीफ औलाद को उस वक्त तो गुस्सा आएगा जब उसके बाप को छेड़ोगे, और पक्के उम्मती को, ईमानदार उम्मती को गुस्सा उस वक्त आएगा जब उसके नबी की बेअदबी करोगे। लोग कहते हैं ये क्यों किसी को कहते हैं? मैं नहीं कहता मेरे भाई, आप मेरी तकरीरें सुनिए, हजारों की तादाद में अनावीन पर मेरी तकरीरें हुई है। मैं 15 साल की उम्र थी मेरी, जब मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली थी, तब से मैं तकरीरें कर रहा हूँ। अभी भी वो बूढ़े सफीद रेश मौजूद हैं जिन्होंने उस वक्त भी मेरी तकरीरें सुनी जब मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। मैं यूं ही नहीं कहता, आप समझे मेरी बात को।
جب بھی حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی جاتی ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ کیا میرا نبی قبر انور میں آرام کر رہا ہے تو ہمارا یہ حق نہیں کہ حضور کی بے ادبی کی جائے تو ہم ان کی طرف سے جواب دیں؟ باپ کو گالی دے تو ہم باپ کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں تو باپ سے زیادہ عزیز رسول پاک ہیں۔ ہاں، غیرت مند کتا وہ ہوتا ہے جو مالک کی وفاداری میں بھونکتا ہے، اور چوروں کو سب سے زیادہ تکلیف غیرت مند کتوں سے ہوتی ہے۔ چوروں کو سب سے زیادہ تکلیف غیرت مند کتوں سے ہوتی ہے کہ یہ بھونکتا کیوں ہے، کیونکہ جب یہ بھونکتا ہے تو لوگ پہچان لیتے ہیں کہ چور آ گیا۔ اس لیے اگر چور اس کتے کی مخالفت کرے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، وہ مالک کی نظر میں وفادار بنا رہتا ہے۔ اور ہمیں چوروں سے ٹینشن کیا ہے؟ ہمیں تو مدینے والے سرکار سے وفاداری کا تمغہ چاہیے۔ یہاں کوئی کچھ بھی بولے، کتنی بھی گالیاں دے، کچھ بھی کریں، ہم وفاداری کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، کر تو نہیں سکتے، لیکن جب بھی حضور کی عظمت پر بات آئے گی ہم نے کبھی نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا، نہ چھوڑیں گے۔ اس کے لیے چاہے جتنی تکلیف اٹھانا پڑے نہیں چھوڑیں گے۔ حضور علیہ السلام کے نواسے مولا حسین کے شربت پر لوگوں نے اعتراض کیا تو ہم نے کہا کہ نہیں چھوڑیں گے۔ مولا حسین کی کربلا کی داستان بیان کرنے پہ اعتراض، ہم کہا نہیں چھوڑیں گے۔ حضور کے علم غیب پر اعتراض ہو، ہم نہیں، اس کے لیے کتنی تکلیف، کیونکہ تکلیف جسم کو نہیں ہے اور اینڈ تکلیف کا موت ہے، لیکن ان کے لیے موت آ جائے تو وہ موت ہزارہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور آپ کے درمیان اسی لیے چیختا ہوں کہ غیرت پیدا کرو، کلمہ یوں ہی تھوڑی پڑھا جاتا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، یوں ہی جنت نہیں ملتی جب تک نبی کے وفادار نہ بنو۔ یہ کیسی بے غیرتی ہے کہ ماں باپ کے خلاف کوئی بولے تو آپ حمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہو، اور رسول اللہ اور ان کی اہل بیت کے خلاف کوئی بولے تو آپ کو کوئی غیرت ہی نہیں آتی، آپ کوئی جواب ہی نہیں دیتے، ایسے لوگوں سے دور بھی نہیں رہتے۔ تو اس لیے آپ کا ایمان کا جائزہ آپ کو لینا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ شریعت مطہرہ پر بات آئی، پورے ملک ہندوستان میں تحفظ شریعت کے حوالے سے ہم چیخ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ایسا مت کرو، ہم کہتے ہیں کیوں مت کرو؟ اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو میدان محشر میں حضور کو کیا منہ دکھائیں گے، خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور ہم نے منہ توڑ جواب دیا ان لوگوں کو جو ہمیں بیبیوں کی محبت سکھا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہمیں بیبیوں کی محبت سکھانے والوں، ہمیں بیبیوں کی محبت مت سکھاؤ۔ ہم سے زیادہ بیوی سے پیار کون کرتا ہے کہ جب بیویاں زندہ ہوتی ہے تو ہم ان کی محبت میں سمرقند اور بخارا جیسے شہر بساتے ہیں، اور جب مر جاتی ہے تو ان کی محبت میں تاج محل بناتے ہیں۔ اور ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمارے مذہب میں 4 بیویوں والا ایک شوہر تو مل جائے گا، ہمارے مذہب میں 4 بیویوں والا ایک شوہر تو مل جائے گا، لیکن 5 شوہر والی ایک بیوی نہیں ملے گی۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات ہے، بڑی پاکیزگی ہمارے مذہب کے اندر الحمدللہ تعالی۔ اور ہم نے پیغام دیا کسی مسلمان کو افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام 4 بیویوں کی اجازت کیوں دیتا ہے، یہ عیب کی بات ہے، اور عورت کو 4 شوہر کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ ہم ان کو کہتے ہیں میرے عزیز، دراصل بات یہ ہے کہ اگر ایک چابی کئی تالے کھولے تو اس چابی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کو ماسٹر کی کہتے ہیں۔ وہ ہر دکان پر نہیں ملتی وہ چابی جس کو ماسٹر کی کہتے ہیں، کیونکہ جو چابی ہر تالا کھولے وہ چابی قیمتی ہوتی ہے، لیکن جو تالا ہر چابی سے کھل جائے اس کی عزت نہیں رہتی، اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری بیویاں مثل تالے کے ہیں، ہمارے اور مرد جو ہے وہ مثل چابی کے ہیں، تو ان سے کئی چابیاں کئی تالے تو کھلتے ہیں، لیکن ہماری بیویاں ان باغیرت تالوں کا نام ہے جو ہر چابی سے نہیں کھلا کرتا۔ اللہ اکبر! جب تک کہ شوہر ہو تو وہ شوہر کی خدمت کرتی ہے، شوہر چلا جائے تو وہ شوہر کے بستر کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے، اس لیے آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے پیران اعظام مرشدان طریقت وہ شان رکھتے ہیں۔ مکتوم اشرف نے سلام کیا، جواب آیا، اور ہمارے آقا سید احمد کبیر رفائی سلسلہ رفائیہ کی خدمت میرے پاس موجود ہے، اس بارگاہ کا غلام ہوں میں۔ رفائی سبحان اللہ، جب سرکار سید احمد کبیر رفائی مزار رسول پہ پہنچے تو آپ نے بھی کہا السلام علیکہ یا جدی، جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی، وعلیکم السلام یا ولدی۔ یہ یا کہہ کر کے سلام کرنا صرف وہاں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ تو ہم نے پوچھا نا وہ صاحب سے کہ آپ نے یہاں یا کہہ دیا،
تو انہوں نے کہا کیونکہ یہاں موجود ہے. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, دور لے گیا. میں نے کہا ابھی یہاں سے یا کہہ سکتے ہیں؟ بولے ہاں کہہ سکتے ہیں. جنت البقیع کے پاس اس کو کھینچ کے لے گیا, کہا یہاں کہہ سکتے ہیں؟ بولے ہاں یہاں بھی کہہ سکتے ہیں. میری بلڈنگ کے پاس لے گیا. میں نے کہا یہاں کہہ سکتے ہیں؟ تو رک گیا, وہ مجھے دیکھنے لگا. میں نے کہا بول نا بھائی, کہاں تک یا کہہ سکتے ہیں؟ ذرا آپ ہی باؤنڈری باندھ دیجئے, کہاں تک یا کہہ سکتے ہیں؟ وہ چپ ہو گیا, حیرت سے دیکھنے لگا. شاید سوچ رہا تھا کہ زبردستی میں نے مدینہ شریف میں کون سی بلا پہ ہاتھ ڈالا ہے. تو اس وقت تو میں نے کہا دیکھ بھائی, قرآن اور حدیث میں ایسے دماغ مت لڑایا کرو. جب اللہ نے کوئی قید نہیں رکھی تو تم قید کیوں لگاتے ہو؟ اس لیے ہم سنی یہاں بھی یا نبی کہتے ہیں اور وہاں بھی یا نبی کہتے ہیں, کیونکہ قرآن کہتا ہے نبی اولا بالمومنین من انفسہم. بس بات اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کی اصلاح ہو جائے. اگر آپ غلط عقیدے پر آپ سدھر جائے, توبہ کر لے, تاکہ قیامت میں رسوائی نہ ہو.